حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کافروں کو، مشرکین کو، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لینے والے خیالات رکھنے والوں کو خبردار کر کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ایک عذاب تمہارے لیے منہ کھولے کھڑا ہے، تم لوگ اس کی پکڑ کے نیچے آنے والے ہو، تو اس رحمت للعالمین کی حالت انتہائی کرب اور تکلیف کی حالت ہو جاتی ہے، اور بے چین ہو کر اس کے سیدھے راستے پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور دعائیں کرتے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیوں اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کے درپے ہو، کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہو۔ اس حد تک حالت پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 7۔ پس اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو کیا تو ان کے غم میں شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ پس یہ سراسر رحمت کے جذبات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے تھے، اس فکر میں تھے جس نے آپ کی یہ حالت کر دی تھی کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ آج کوئی بتائے کہ کیا کبھی کسی حقیقی باپ کو بھی اپنے بچوں کی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے تھی جن سے آپ کا رشتہ صرف یہ تھا کہ وہ آپ کے پیارے خدا کی مخلوق ہیں، اور اللہ کا اپنی مخلوق سے جو تعلق ہے اور ان کو شیطان کے پنجے سے بچانے کے لیے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اس کا حق ادا کرنے والے بن سکیں، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض تھی۔ اور پھر مومنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص رہتے ہیں، اس کا اظہار بھی اس آیت میں ہے۔ ایمان لانے والوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور ان کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت یہ فکر تھی کہ میرے ماننے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں لپٹے رہیں۔ حدیث میں سے ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ، اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھے رحمت سے نواز، یقیناً تو ہی غفور اور رحیم ہے۔ حوالہ بخاری۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے جو نماز والی اپنی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، بشرطے کہ وہ کوئی ناگوار بات نہ کرے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حوالہ بخاری۔ تو یہ بھی ترغیب دلانے کے لیے ہے کہ نمازوں کی طرف آؤ، اللہ کی بخشش اور رحمت طلب کرو، اللہ کے پیار کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بنو۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 فروری 2007۔